اور خان 726 ہجری سے 760 ہجری تک بمطابق 1326 عیسوی سے 1359 عیسوی۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اور خان کی عمر اس وقت 42 سال کی تھی اور وہ فن سپاہ گیری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاؤ الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا، فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی۔ تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤ الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور خان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا، اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ اصلاحات: علاؤ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبہ ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا، اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاؤ الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقہ کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ فوج: لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہے جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفعتاً بڑھ گئی، اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانہ میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آ جاتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بائیں ہمہ یہ سپاہی اعلیٰ درجہ کے شہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤ الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 اور ہزار کے دستوں میں تقسیم تھی۔ ان کی تنخواہیں اونچی تھی، لیکن ان کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور خان کے لیے بھی تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورخان نے اس امر میں علاؤ الدین اور قرہ خلیل سے، جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا اور علاؤ الدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، مشورہ کیا۔ قرہ خلیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ کی 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرعت بھی پیدا کر دی۔ سلیمان شاہ اور اورخان کی وفات: 759 ہجری 1300
58 میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمے سے جان بر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپہ گیری و سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا، اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے صرف ایشیا کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شان دار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اور خان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی، اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کا مثیل تھا۔ مسٹر گبسن لکھتے ہیں کہ نائسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور خان کا یہ امتیاز بھی نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس کے صحبت میں رہا کرتے تھے، انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا، مثلا ملا داؤد قیصری اور تاج الدین کرو، جو یکے بعد دیگرے نائسیا کے مدرسے میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بروسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایہ تخت نہ رہ گیا، اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہی عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے، اور یہی ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کی پھول چڑھائے جاتے ہیں۔